السلام علیکم. دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. ہم صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا ووٹ بینک حاصل کر سکے گی؟ پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی 9/11 کی متاثرہ خاتون کی جانب سے سعودی حکومت پر کیے جانے والے مقدمے پر، اور کیا اب مزید مقدمات سامنے آئیں گے؟ آخر میں بات ہوگی پاکستان میں تعلیمی شعبے کی صورتحال پر. کیا وجہ ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ نہیں دیتے؟ جناب ہے تو میرا سرخ مزاج، لیکن دل اور شاید دماغ بھی نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی، جس طرح پیپلز پارٹی کی ابھی حالت ہے، اس کو ووٹ دیا جائے. افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس منزل تک اب پہنچ گئی ہے جس طرح آ گئی ہے. سر ہاں نہیں، حالات تو خاصے پیپلز پارٹی کے پنجاب میں خاصے خراب ہیں. سندھ میں تو خیر ابھی سب سے بڑی پارٹی وہ ہے، لیکن جس طرح دیکھیں نا، ایک زمانے میں جب بے نظیر بھٹو حیات تھیں تو پیپلز پارٹی جو تھی نا، وہ جو فیڈریشن کے فیڈریٹنگ یونٹس کے جو کانٹرڈکشنز تھیں آپس کی، وہ بے نظیر کی پرسنالٹی کے اندر ہی ریزالو ہو جاتی تھی وہ کانٹرڈکشن. چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. یہ ایک بہت بڑی، یہ نعرہ تھا لیکن یہ ایک بہت بڑی ریالٹی تھی، کیونکہ پنجاب کے لیے بھی ایکسیپٹیبل تھی بے نظیر اور سندھ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل. جو فیڈریشن میں سب سے بڑے تضادات تھے وہ سندھ اور پنجاب کے لیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 2008 سے بھی آگے آپ کی جو جرنلسٹک جو کلاس ہے اس نے لوگوں کو کافی مسلیڈ کیا. کہا یہ کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں، جو اب پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بن گئے، وہ ویلنگ ڈیلنگ کریں گے، وہ بٹھا دیں گے لوگوں کو، وہ ریکانسیلیشن کے ذریعے پھر بھی پیپلز پارٹی کو زندہ رکھیں گے. 2013 کے الیکشن سے بعد پہلے کی بات کریں ہم؟ میں 2008 کے انتخاب کے بعد بات کر رہا ہوں، جب یہ صدر بن چکے تھے. تب یہ کہا جا رہا تھا بار بار کہ یہ جی بڑے ایک وہ ماسٹر آپریٹر ہیں، سروائیور ہیں، رنگ ماسٹر ہیں، اور وہ سب کا سب غلط واضح ہو گیا. زرداری فیکٹر 2013 کے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں واضح ہو گیا کہ وہ، میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بھی واضح ہونا شروع ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی کی جو ڈیمائز تھی، جو زرداری فیکٹر ہے، وہ واحد وجہ ہے پیپلز پارٹی کے کلیپس کا. اگر واحد نہیں تو سب سے بڑی وجہ ہے. آپ کو بتاؤں کہ اس فیکٹر کو آپ انڈر ریٹ نہیں کر سکتے. 2013 کے الیکشن میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ہارنے کی دو بڑی وجوہات ہیں جو مجھے نظر آئی ہیں. اول زرداری صاحب کی قیادت، اس کے آگے نہیں، میں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ بڑی وجہ جو تھی نا، وہ سیکیورٹی ریزنز تھی. اگر آپ 2013 کے الیکشنز کی سیکیورٹی انوائرمنٹ کو ذہن میں رکھیں نا، تو پیپلز پارٹی کی قیادت واز کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹچ ود دا پنجاب ووٹرز، کیونکہ پنجاب میں ان کو خطرہ تھا. ان کو یہاں سیکیورٹی ایجنسی سمجھا رہی تھی کہ آپ پنجاب، میری پوری مجھے بات کمپلیٹ کرنا ہے، کہ ان کو سمجھا رہی تھیں کہ آپ پنجاب میں مت آئیں، یہاں پر اٹیک ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ان پہ اٹیک ہو سکتا تھا. کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹچ ود دیئر ووٹرز، کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹچ ود دیئر ایکٹیوسٹ. ایک بڑی ریزن سیکیورٹی تھی. دوسری ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ بھی آ جائیں. 18ویں ترمیم، اس کے بعد صوبائی خود مختاری، اس کو پنجاب میں لوکلی کس طرح پرسیو کیا گیا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، کسی نے آپ کو پہلے نہیں بتائی ہوگی. فیصل آباد میں گیا الیکشن سے فوراً پہلے. فیصل آباد میں انڈسٹریل ورکر اور انڈسٹریلسٹ دونوں اس بات پہ متفق تھے کہ کیونکہ 18ویں ترمیم پیدا، یہ پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، ریالٹی کی بات نہیں کر رہا. کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آپ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن پرسیپشن یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا. کس طرح؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گیس رک گئی ہماری، بجلی رک گئی ہماری، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہوا ہے. انڈسٹریل ورکر بھی یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں دو بڑی وجوہات، یہ دو وجوہات تھے. 18ویں ترمیم کی کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن ان میں صوبائی خود مختاری شاید نہیں ہے جس طرح کی پرسیپشن تھی.
لیکن یہ ضرور ہے کہ جب نواز لیگ آپ کو میٹرو بس دیتی ہے یا اورنج لائن دیتی ہے یا گرین لائن دیتی ہے تو وہ سب کے سامنے ہے. 18ویں ترمیم جو ایک آئین میں ایک ترمیم ہے اور آپ سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں, یہ جو موضوع ہیں یہ شاید بڑے مشکل سے ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں ووٹوں میں. ان کا وہ والا امپیکٹ نہیں ہے جو آپ کو سڑکوں سے یا انفراسٹرکچر یا میٹرو بسوں کے ذریعے نظر آتا ہے. لیکن اس میں اور بھی چیز ہے, آپ نے بات کی تھی سیکیورٹی سچویشن کی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کہ جس طرح لوگ شہید ہوئے, عوامی نیشنل پارٹی کی ہاری بڑی وجہ, عوامی نیشنل پارٹی کے مستقل ان پہ ویوز اپون ویوز آف بامبنگز, حملوں پہ حملے, اور بڑا ان میں سے واضح ڈفرنس تھا جس طرح آپ کی جو رائٹ ونگ جماعتیں کیمپین کر رہی تھیں کھل کے, اور جس طرح آپ کی لیفٹ ونگ پارٹیاں 2013 کے انتخابات سے ایک سال پہلے لیکن پنجاب کی پولیٹکس پہ رائٹ ونگ پارٹیز چھا چکی. وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب جو آپ کو لاہور میں نظر آ رہا ہے کہ یہ 1000 ووٹ تک بھی ان کو نہیں مل رہا ہے, انہیں 122 کا آپ انتخاب لے لیں اس طرح لے لیں. خیر اسی موضوع پہ جی ہمارے ساتھ قمرزمان قاہرہ صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. جی قاہرہ صاحب ویلکم, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, شکریہ. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2018 تک کیا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ریوائیول ہو سکتا ہے؟ سکتا کیا ہے جی, انشاءاللہ ہوگا. ہم اسی کوشش میں ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. وی ہیو ٹو ریوائیو اینڈ اٹ ول ریوائیو انشاءاللہ. نہیں, آپ کیا گیم پلان کیا ہے, پلان کیا آپ کا, کس طرح ریوائیو کریں گے؟ دیکھیے گیم پلان بڑا سمپل ہے. پیپلز پارٹی اس وقت یقیناً ایک مشکل دور سے, مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے, لیکن پنجاب کے اندر ہماری آرگنائزیشنل سٹرکچر کا ایک ایشو تھا, لوگوں کی انوالومنٹ کا ایک ایشو تھا, نئے نیریٹو کا ایک ایشو تھا. پیپلز پارٹی کے جو آپ ابھی کمنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ووٹ بڑے کم ملتے رہے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ جب دو جماعتیں الیکشن میں ہوں تو کئی دفعہ ہمارا اپنا کارکن بھی پریشان ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے نواز شریف کے خلاف ووٹ دینا ہے تو بہتر ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دے لیں. یہ ایک فضا بنی ہے, اس میں بہت رول چیف جسٹس صاحب کا ہے, اس میں کافی حد تک رول میڈیا کا ہے, کچھ ہماری بھی غلطیاں ہوں گی, لیکن ہم نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے تھے جو سرے نہیں لگ سکے, جن میں پرابلم آئے ہمارے لیے. بالکل. آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے پنجاب میں آپ کے خیال سے؟ ووٹ بینک ویری کرتا رہتا ہے جی, کبھی بھی انٹیکٹ کسی جماعت کا نہیں ہوتا. یہی پنجاب تھا اور نواز شریف صاحب کو صرف 14 سیٹیں ملی تھی, ووٹ نہیں ملے تھے. یہ ووٹ ویری کرتا رہتا ہے, یہ پبلک اوپینین کے ساتھ سوئنگ کرتا ہے. اور قاہرہ صاحب یہ جو کرپشن کی ایک پرسیپشن ہے, کیا اس میں پیپلز پارٹی کچھ کام کر رہی ہے اس کو تبدیل کرنے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو میڈیا کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو پرسیپشن ہماری تھی, بنائی گئی تھی, اس میں صداقت کتنی ہے. آئی ڈونٹ ڈینائی کہ جس میں بالکل سارا غلط تھا, اینڈ آئی ڈونٹ سے کہ سارا ہی درست تھا. جو افتخار چوہدری صاحب نے ہمارے خلاف سو موٹو نوٹسز دیے, آج وہ کہاں ہیں؟ کوئی ایک کیس ڈیسائیڈ ہوا؟ جتنے لوگوں کے خلاف کیسز ہوئے الٹیمیٹلی عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا, اور بات کے حالات آپ کے سامنے ہیں, چھپے ہوئے نہیں ہیں کسی سے. لہذا پرسپشن کے اس تاثر کو درست کرنا, اور اگر ریئلٹی میں کہیں ایسا مسئلہ ہے تو ہمیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور پیپلز پارٹی ملک کے اندر ایک ایسا نظام چاہتی ہے جس سے ملک کے اندر ایک شفاف طرز آ سکے, ایک شفاف نظام آ سکے, اور کرپشن کے خلاف ایک موو ہو جو سبھی کے لیے ہو, وہ کسی ایک بات کے لیے نہیں. آج تک پاکستان کے اندر احتساب کا نظام جو ہے وہ ٹارگیٹڈ رہا, کچھ لوگوں تک, کچھ جماعتوں تک. ہماری یہ کوشش ہے کہ احتساب کا ایک نظام ہو. یہ بات بالکل درست ہے کہ شفاف نظام کے خلاف اور کرپشن فری سوسائٹی کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا, ڈیموکریسی فلرش نہیں کر سکتی. یہ بات درست ہے. تھینک یو قاہرہ صاحب, آپ نے جوائن کیا, ہمیں بہت بہت شکریہ. میں اس بات پہ ضرور اتفاق کروں گا کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈران کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے اور ان پہ کیس کرنا ہے تو کنوکشن ریٹ شاید اتنا ہی ضروری ہے. جو انہوں نے ایک جو بات کی سو موٹو ہوئے, وہ کہاں گئے, کیا ان کا بنا, بحیثیت ایک عام سا وکیل میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس چیز میں کنوکشن ریٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. وقفے کے بعد ہم اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے. پلیز جوائن اس.
वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी पीपल्स पार्टी की, जो जी 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं रीऑर्गेनाइज करने की पंजाब में, और दोनों नाकाम, दोनों तकरीबन नाकाम ही आप उसको कह सकते हैं। एक जुलाई 2015 में आसिफ अली जरदारी साहब ने की, वो तो होनी थी नाकाम। जनवरी 2015 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो छोटा सा इम्पैक्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा रेलेवेंट इम्पैक्ट है, लाला मूसा में लाला मूसा एक टाउन है गुजरात के साथ, जहाँ से ये कमर जमान कायरा साहब हैं, यहीं से लड़ते हैं। वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए हैं ना, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है सिंपल मेजॉरिटी इन्होंने हासिल कर ली थी पीपल। उसके बाद एनालिस्ट जो पंजाब को फोकस करते हैं और जो पार्टी एक्टिविस्ट इनके जो लॉयलिस्ट हैं, उन्होंने कहना शुरू किया कि हम ये मॉडल जो है वो पूरे पंजाब पे ला सकते हैं कि अगर लाला मूसा में रिवाइव हो सकती है पीपल्स पार्टी, पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट होने के बावजूद, तो फिर ये बाकी जगह पे भी लागू हो सकती है। रिवाइव होना था, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहरहाल ये बात तो कही जा रही है। डिक्लाइन भी जो आपको नजर आया, अगर आप 1970 को देखें, ये लाहौर जो है, पंजाब जो है, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। सिंध कभी उस तरह तस्वर नहीं किया जाता था जिस तरह 1970 में आप हमेशा पंजाब ने पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट आप हमेशा लड़काना उस तरह की तो बात करते थे कि ये वो बैस्टियंस हैं, लेकिन पंजाब पीपल्स पार्टी को वहां पहुंचाता था। बिल्कुल मिराज खालिद पहुंचाता पीपल्स पार्टी। और ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, मुबशर हसन साहब जो थे, मिराज खालिद साहब जो थे, उनको लाखों वोट लाहौर में पड़ा हुआ है और उन्होंने रिकॉर्ड वहां के कायम कर दिए थे। उसके बाद ना कोई उस अमाउंट तक करीब ही पहुंचा है। शायद एक अक्रॉस द बॉर्डर भी, अक्रॉस द बोर्ड उमर साहब, जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, कंस्टिट्यूएंसी आपकी एक बड़ा जो सबसे गरीब तबका होता था वो हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट देता था। स्टूडेंट्स जो थे वो वोट देते थे, आपके जो ट्रेड यूनियन के जो कई बार लेफ्ट ऑफ सेंटर होते बड़ा चर्चा होता था उस ज़माने में। लेकिन मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि जब आप हुकूमत में आए तो आपने उन्हीं एग्जैक्ट डेमोग्राफिक्स को हमेशा धोखा दिया है, और शायद धोखा से कम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ये देखें, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के दौरान प्रॉब्लम 80s के दौरान आपको नजर आता था कि शहीद मोहतरमा कैंपेन कर रही हैं, एक आमरीत के खिलाफ कैंपेन कर रही हैं, और बात वो हमेशा करती थी खवातीन के हकूक के बारे में कि हम कुछ कवानीन को हटा देंगे। वो कवानीन पार्टी का, अगर बात एक मिनट मुकम्मल कर लूं, वो कवानीन आपने नहीं हटाए। भुट्टो साहब जब बात करते थे स्टूडेंट यूनियंस की या लेफ्ट की, जब वो खुद फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो आपके सामने है कि यूनियंस के साथ क्या हुआ था। यूनियंस पे तशद्दुद हुआ। पीपल्स पार्टी का जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा शुरू हुआ है ना, पता कहां से शुरू हुआ है? पंजाब की मिडिल क्लास को नवाज शरीफ ने अट्रैक्ट कर लिया, 80-90s में अट्रैक्ट कर लिया। और पीपल्स पंजाब की मिडिल क्लास हमेशा पीपल्स PMLN को वोट करती है, या अब इमरान खान को वोट करना शुरू किया उन्होंने। लेकिन ये जो पंजाब की PMLN की मिडिल क्लास की लीडरशिप है, जो अपर मिडिल क्लास की, जनाब ने कहना है कि जी मिडिल क्लास जो है वो हमेशा वो देती है इनको, वो पीपल्स पार्टी को दे नहीं सकती। नहीं, मैं बता दिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप मेरी पूरी बात सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस मिडिल क्लास की लीडरशिप ने लोअर क्लासेस को कोऑप्ट किया। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वर्कर लाहौर का है, यहाँ जो इंडस्ट्रियल वर्कर फैसलाबाद का है, यहाँ जो सेंट्रल पंजाब का इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसको पंजाब PMLN की मिडिल क्लास ने कोऑप्ट किया। अब वो लोअर क्लासेस भी PMLN को वोट डालती हैं, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालती। आपकी बात मान गए, लेकिन ये प्रॉब्लम हुई है पीपल्स पार्टी के साथ। कोऑप्ट करने का मौका दिया किसने? कोऑप्ट करने का मौका एक ऐसी जमात ने दिया है जो अपना नजरिया भूल गई है। अपना नजरिया वो दफना दिया उन्होंने। 1970 में उन्होंने स्वीप किया। आप मुझे अभी बता दें 2016 में व्हाट डज द पीपल्स पार्टी स्टैंड फॉर? यहाँ पर आप एक मिनट सर, अगर बात एक मिनट मुकम्मल करने दें। कायम अली शाह साहब को उन्होंने खड़ा किया सिंध से, मंजूर वटू साहब को उन्होंने भेजा पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में उनके लीडरान बदलते रहे। पीपल्स पार्टी का अब कोई नजरिया नहीं है। जो लोग कहते हैं वही PPP के एग्री नहीं करता। मैं आपको बताऊं, पंजाब में और एक आखिरी चीज, रिलीजियोसिटी की वेव चली। अगर एक आखिरी चीज, अगर आप जाएं पंजाब के इलाकों में, आपको पता चलेगा पीपल आर मोर रिलीजियस देन दे वर इन द 70s। ठीक, तो ज्यादा रिलीजियस हैं, उस रिलीजियोसिटी का इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजियस राइट है, इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजियस राइट है।
اور وہ ریلیجس رائٹ کا نیم البدل دیکھتے ہیں. جو ریلیجس رائٹ یہاں پر بالکل ناکام ہو گئی, جماعت اسلامی, JUI, ان کی صورت میں بالکل ناکام ہو گئی نا, اس کا نیم البدل وہ دیکھتے ہیں ریلیجس رائٹ کے لوگ. وہ نیم البدل کس کو دیکھتے ہیں؟ نواز شریف کو. لیکن میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں نا, دیکھیں یہاں پر جو میتھس کریٹ ہو جاتی ہیں نا, جو میڈیا میتھس ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی کا جیالہ بڑا سٹرونگ ہے. جو پیپلز پارٹی کا جیالہ 70 میں 18-20 سال کا تھا نا, اب وہ 60-70 سال کا ہے. اور وہ جو 60-70 سال کا بھی جیالہ عمر صاحب, ہارڈ کور جیالہ, اس کے بھی اب ہاتھ کانپتے ہیں آصف زرداری جیسے آدمی کو ووٹ دیتے ہوئے. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ ایج کے ساتھ ان کی مینٹیلٹی بھی ٹرانسفارم ہوئی ہے نا. انہوں نے اکنامک پریشرز فیس کیے. وقت ہمارا تھوڑا سا کم ہوا. اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے ہم جو امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ اب کچھ نظر آ رہا ہے, کچھ رخ بدلتا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی 9/11 کے متاثرین کے مقدمے پر. براک اوباما کی جو کوشش تھی اس رخ کی طرف, وہ اب شاید ناکام ہو گئی ہے, اور 9/11 کے جو متاثرین امریکہ کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے بہت سے پرابلمز کریٹ ہوں گے, کیونکہ سعودی عرب کی ان کو ضرورت تو کسی نہ کسی لیول پہ رہتی ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکن گورنمنٹ, امریکن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ از ویری پرو سعودی, لیکن امریکن سوسائٹی از ناٹ ایٹ آل پرو سعودی. سیکنڈ بگیسٹ آئل ایکسپورٹر. امریکن سوسائٹی از ہائیلی اینٹی سعودی. لیکن ایک جو مجھے اس سے یہ خبر, صاحب امریکن سوسائٹی تو از ہائیلی اینٹی لاٹ آف مسلم میجورٹی کنٹریز. امریکنز سمجھتے ہیں 9/11 کی رسپانسبل سمجھتے ہیں, سعودیز کو سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ 15 سعودیز میرے خیال ہائی جیکرز 15 سعودیز تھے. لیکن مجھے ان خبروں کو پڑھ کے جو ایک تاثر ملا نا, وہی شاید یہ ملا کہ امریکن لائرز اور امریکن جو ان کیسز کو پرسو کر رہے ہیں اور جو فیملیز پرسو کر رہی ہیں, وہ شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ سعودیز کے پاس بڑا پیسہ ہے اور وہ کوئی پیسہ شاذا کمپنسیشن میں لے لیں گے. سعودیز کے پاس اب پیسہ نہیں ہے. وہ والی بات نہیں رہی کہ وہ اب 70s کی طرح وہ ٹپس میں لاکھوں ڈالرز آپ کو دے دیں گے. لیکن یہ ضرور کہوں گا, پہلی دفعہ سعودی عرب میں ٹیکس کلچر انٹروڈیوس ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بڑا عجیب و غریب. میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو امریکی سعودی جو رشتہ ہے وہ شاید تھوڑا سا مضبوط ہے, اتنا کمزور نہیں ہوا جتنا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جی اب ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ سیریا پہ سٹرائک نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی بڑی جانی دشمنی ہے بشار اسد سے, ان کے والد صاحب سے بھی بڑی جانی دشمنی تھی, اور خیر کس کی بشار اسد سے دشمنی نہیں ہو سکتی. لیکن ساتھ میں اگر آپ یمن کو دیکھیں, یمن میں جس طرح امریکہ ان کو ملٹریلی اور فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے سعودی عرب کو, اگر آپ ان کی معیشتی وہ دیکھ لیں جو ان کے آپس کے رشتے ہیں, سعودی عرب سے امریکہ کا ابھی سیکنڈ بگیسٹ آئل ایکسپورٹر ہے. وہ پہلے بگیسٹ ہوتا تھا, فرسٹ بگیسٹ ایکسپورٹر تھا, وہ اب نہیں رہا. تو یہ جو کچھ بنیادیں ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو نظر آئی کہ کانگریس جو امریکی لیجسلیچر ہے, جو بیٹھ کے آپ کے سارے قوانین پاس کرتا ہے, جو پالیسی ڈیبیٹ کرتا ہے, چاہے ایک آپ کو صدر اوباما مل گئے, کانگریس نے کہا کہ ہم اس بل کو آگے نہیں ہونے دیں گے. تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ان کے کتنے انروڈز ہیں, ان کی PR کتنی زیادہ ہے. جب سے امریکنز کی ایرانینز کے ساتھ نارملائزیشن کی پروسیس شروع ہوئی ہے نا, وہ سینکشنز لفٹ ہوئی ہیں, نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی ہے, سعودی رائل فیملی از ہائیلی, مطلب ایک ہیٹریڈ, ایک بڑا اینگر ان کے اندر پایا جاتا ہے اگینسٹ امریکنز. ایران کی وجہ سے, ایران کے معاہدہ کی وجہ سے, کیونکہ ایران کے ساتھ جس طرح کی ان کی ٹینشنز چل رہی تھیں نا, اس میں امریکنز نے ان کے ساتھ نارملائز کر لیا, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نیچرلائز ہیں امریکنز کے, اور یہ اس وجہ سے امریکنز کے خلاف اینگر بہت تھا سعودی عرب میں. لیکن اس میں اور یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ اگر آپ کے پاس سعودیوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا دینے کے لیے, اور سعودی عرب میں رائل فیملی کے ایسٹس بے شمار ایسٹس ہیں. آپ وہ کتاب پڑھ لیں نا, وہ اسٹیو کول کی, جو اسامہ بن لادن کی فیملی پہ اس نے لکھی ہے, بن لادنز, اس میں وہ بتاتا ہے کہ سعودی رائل فیملی کا میسو اسکیل پہ انویسٹمنٹ ان امریکہ.
ایون بن لادن فیملی کا میسو سکیل پہ جو یو ایس فرمز پہ، بلکہ ایک بات وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ بش کی جو سینئر پریزیڈنٹ بش ہیں ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں سعودی رائل فیملی کے ساتھ. لیکن وہ اپنی جگہ یہ ضرور ہے جیمز بیکر جو ہے سعودی رائل فیملی کو بزنس انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے جب ہم مقدمے کی بات کرتے ہیں تو ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو شاید اگر آپ سعودی حکومت پہ مقدمہ کرنے جا رہے ہیں تو جو عام عراقی شہری ہے اس کو امریکی حکومت پہ بھی مقدمہ کرنا چاہیے، جو عام لیبین شہری ہے اس کو آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہیں جی ہلری کلنٹن پہ اس کو مقدمہ کرنا چاہیے. لگتا ہے نا کہ شاید ان کو تاثر یہ ہے کہ ان سے پیسے بہت مل جائیں گے. پیسے شیسے نہیں ملے گے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی اس طرح کا پیسہ کیش ان کے پاس نہیں ہے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ایک ایسا ملک جس نے صدام حسین کو ایران عراق وار میں سپورٹ کیا، جس نے ابھی لیبیا پہ سٹرائکس کی، جس نے عراق پہ حملہ کیا، جس نے حکومتیں گرائی ہیں، اس نے چیلے میں حکومت گرائی، اس نے ایران میں اس نے وہ شاہ ایران کو ریسٹور کیا، تو ایسے ملک پہ بے تحاشا مصدق کو ہٹایا اور شاہ ایران کو واپس لائے. بڑی لمبی کہانی ہے یار، بہت لمبی کہانی ہے، اور بے تحاشا مقدمے ہو سکتے ہیں ایسی حکومت پہ، ایسے ملک پہ. نہیں، یہ تو پاکستانیوں کی طرف سے بہت سے مقدمے ہو سکتے ہیں پاکستانیوں کے. ابھی بلکہ بڑا افسوس ہوتا ہے وہ جو اٹالین جو تھے وہ ایڈ ورکر جو تھے، ان کی فیملی کو انہوں نے پورا وہ کمپنسیٹ کیا، ان کو جس طرح دیت کی بات ہوتی ہے وہ سارا انہوں نے کیا. آپ کے کسی پاکستانی شہری جو ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے ہوں ان کو کسی کی کمپنسیشن کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ آپ ادھر گئے ہوئے ہیں، آپ نے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں بات کی ہوئی ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ فاٹا علاقوں میں کیا نہیں ہوا. یہ لا جو ہے نا، یہ لا اس امریکن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سے پرابلمز کریٹ کرے گا جو سعودی رائل فیملی کو اور سعودی گورنمنٹ کو بہت امپورٹنس دیتا ہے اب اس ریجن میں. ان کے لیے بہت سے، میرا خیال ہے اس پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ڈیموکریٹس بھی اس میں شامل ہیں، اس میں ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں CIA بھی شامل ہے، پینٹاگون بھی شامل ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی شامل. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں زیادہ میرا خیال ہے تھنکنگ جو ہے وہ لبرل ہے، ذرا اتنی پرو سعودی فیلنگز آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملیں گی. لیکن پینٹاگون اور CIA میں تو خیر بہت زیادہ ان کی تھک ریلیشنز ہیں، بہت زیادہ سعودی رائل فیملی کے. اور ویسے لیکن ایک چیز ضرور ہے جو اب ہلری کلنٹن اب وائٹ ہاؤس کی طرف قریب آتی جا رہی ہیں، وہ ایک ایسی ہاکش صدر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب شاید ان پہ زیادہ رلائی کر سکیں. براک اوباما کے دور میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بات کرتے تھے ٹھیک، وہ کہتے تھے کہ جی اسرائیل فلسطین میں 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے، آپ کو واپس ان بارڈرز پہ جانا چاہیے پری 1967. اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 30 وہ کتنے بلین ڈالرز کا انپریسیڈنٹڈ انہوں نے گفٹ کیا ہے اسرائیل کو، جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جو آپ کے سب سے پرو اسرائیلی صدر بھی تھے، جارج ڈبلیو بش بھی تھا، سب تھے، انہوں نے اتنی سپورٹ، اتنی حمایت اسرائیل کی نہیں کی. براک اوباما جیسا صدر اچھی بات کرتا تھا لیکن کام اس کا وہی تھا اور اتنا ہی رائٹ ونگ تھا. اب ہلری کلنٹن صاحبہ میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو بات بھی ٹھیک نہیں کرتی، وہ تو کہتی ہیں کہ ہمیں ادھر بھی حملہ کرنا چاہیے، ادھر بھی کرنا چاہیے. سعودی بڑے آ جائیں تو میرا خیال ہے وہ جو سعودیز جب پیسے نہیں دے پائیں گے ان فیملیز کو، وکٹم فیملیز کو، تو وہ سعودی کورٹس، امریکن کورٹس جو ہیں وہ سعودی ایسٹس کو لیکن یہ مقدمہ تو آگے جا ہی نہیں رہا، کنفسکیٹ کرنے کی بات کرے گی. کنفسکیٹ کریں گے تو پھر سعودی US ریلیشنز میں بڑے پرابلمز پیدا ہوں گے. مگر یہ مقدمہ تو آگے نہیں جا رہا عمر صاحب. نہیں، وہ میرا خیال ہے لا تو اس طرح کا پاس ہو گیا ہے نا کہ جس میں آپ ٹیک اپ بھی کر سکتے ہیں. سعودی امریکن کورٹس کو اس طرح کی اجازت بھی مل گئی ہے، پاورز بھی مل گئی ہیں. میں لیکن یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے یہ سے کافی گہرا ہے اور یہ ان ایک دو باتوں سے ہلنے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایران والا جو مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ سے وہ سعودی جس طرح اس کو پرسیو کر رہے ہیں نا، ان کے میڈیا جس طرح رپورٹ کر رہا ہے. پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا بھی ہے ان کے ایک وہ ترکی الفیصل کے بیٹے نے، ترکی الفیصل نے خود لکھا جو پریزیڈنٹ اوباما کو ایڈریس کر کے انہوں نے. لیکن اگر آپ پچھلے 60 سال سے اتنے بڑے ان کے آئل ایکسپورٹر بنے رہیں گے، جو ایک روزویلٹ سے اوباما تک کے برقرار ایک رشتہ چل رہا ہے، اکنامکس کو اور پالیٹکس کو میرا خاصا عرصہ پہلے سعودی اور امریکنز اپنے ریلیشنز میں الگ الگ کر چکے ہیں. کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ
اکنامکس آئل کی سپلائی کو روکنے میں پالیٹکس کو بیچ میں نہیں آنے دیتے اور شاید وہی 1973 کا جو آئل امبارگو تھا وہ سعودیز کے لیے بھی اتنا ہی بٹر لیسنز لے کے آیا تھا جتنا امریکنز کے لیے بالکل ایسے ہو اس کے بعد انہوں نے وہ بالکل الگ الگ پالیٹکس کو اور آئل سپلائی کو الگ الگ کر دیا تھا. آخری حصے میں اب ہم بات کریں گے تعلیم کو توجہ کیوں نہیں دی جا رہی اور جو اس کے ساتھ ساتھ بڑے افسوسناک انڈیکیٹرز ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہوگی تعلیمی شعبے کی صورتحال پر. ایک جو بنیادی چیز ہمیں بتائی جاتی ہے تعلیم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر والے انسان کو جگاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے سوال کرنے پر. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی عمر صاحب. ادھر سے وہی اختلاف سے اتفاق تک میں آپ سے ضرور اتفاق کروں گا کہ سوال کریں. پرائم منسٹر نواز شریف ایک کیبنٹ میٹنگ کو پریزائیڈ کریں ٹھیک اور اس کے بعد ایک پبلک اپیرنس Q&A سیشن کریں. نہیں پبلک اپیرنس 3 منٹ کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھیں کہ جی میں نے سرجیکل اسٹرائک کی کیپیبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ 2.7 ملین بچے 5 سے 15 سال کی ایج میں جو بلوچستان میں ہیں ان سب کو سکول بھیجنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے. ایک خاص بات کرنی چاہیے. یہ 3 منٹ کی سٹیٹمنٹ ان کو دینی چاہیے بلوچستان کے بارے میں اور وہ ریٹریکٹ کرنی چاہیے سرجیکل سٹرائک کی جو بات کی انہوں نے کی. میں تو کہتا ہوں جی بلوچستان کے بارے میں تو خاص بات کرنی چاہیے. تعلیمی شعبے کا جو مسئلہ ہے وہ ہر صوبے میں ہے لیکن بلوچستان میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو شاید آدمی سے تو بات ہی بھول جاتا ہے. 70% آپ کے جو بچے ہیں بلوچستان میں وہ اسکول میں نہیں ہیں. لٹریسی ریٹ آپ کی اس صوبے میں سب سے کم ہے اور جو ڈسپیرٹی وہ بے تحاشا ہے. تو جب آپ وہی عمر صاحب آپ نے بات کی کہ سرجیکل سٹرائکس کی ہوتی ہے اور ڈسپیرٹی کی ہوتی ہے. ایک اور چیز ہے جب ہم بات کرتے ہیں سوال کرنے کی یا اندر والے انسان کو جگانے کی یہ تو کلیئر انڈیکیٹرز ہیں 70% باہر. لیکن جو بچے آپ کے تعلیم یافتہ ہیں یا جو ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ہر دن پڑھ رہے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے رٹا لگائیں روٹ لرننگ. جو روٹ لرننگ ہے وہ میرے حساب سے اس ملک کو تباہ کر چکی ہے. یہ مطلب سوال آپ نے کرنا ہی نہیں ہے آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے آپ نے رٹے لگاتے جانا ہے. رٹے آپ نے لگانے ہیں اور رٹے کا سسٹم کیا ہوتا ہے جی؟ رٹے کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے اس کو کریم کریں. آپ نے پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ نہیں لگانے آپ نے یونیورسٹی لیول پہ رٹے لگانے اور لگاتے ساتھ ہی امتحان مکمل کرتے ساتھ ہی آپ کو ہر چیز آپ بھول جاتے. لیکن اگر آپ واپس بلوچستان میں آ جائیں ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی احساس محرومی کے متعلق یا کہ ادھر ایک آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ملٹرائزڈ ادھر ایک سسٹم ہے. ادھر لا اینڈ آرڈر کا بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. ہم نے ابھی دیکھا کوئٹہ میں کتنا افسوسناک سانحہ ہوا. لیکن جب آپ کے اس طرح کے انڈیکیٹر ہوں کہ 70% بچے باہر یہ بلکہ اور بھی ہیں جی کہ لڑکیوں کی اکثریت اسکولوں میں نہیں ہے. آپ کے 50% سے زیادہ جو بچے ہیں کلاس 5 میں وہ ایک اردو کی کہانی پڑھ تک نہیں سکتے. کلاس 5 کے بچے میں خاص طور پہ پڑھنا چاہ رہا تھا. There are 2.7 million children in Balochistan between the age of 5 and 16 of which 1.8 million are out of school. 2.7 ملین بچے ہیں اور 1.8 ملین آؤٹ آف اسکول. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے جب وہ اپنی آواز پر بلند کریں گے تو وہ انہوں نے کس طرح کی بات کرنی ہے؟ انہوں نے وہی باتیں کرنی ہے جو آپ پچھلے 50 سال سے سنتے آ رہے ہیں بلوچستان کے متعلق کہ یہ ان کی کتنی سنجیدہ مسائل ہیں مرکز سے اسلام آباد سے باقی پاکستان سے. آپ ان کو انسینٹیوائز نہیں کر رہے آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں عمر صاحب کہ جب تک آپ بلوچستان کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی آپ باقی صوبوں کو دیتے ہیں تو یہ صورتحال چلتا رہے گا. چاہے لا اینڈ آرڈر کا بھی چاہے اکنامکلی بھی یہ آپ کی بنیاد ہے جو آپ اس صوبے کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. پی ایل این کی گورنمنٹ نے جب الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ 4% آف دا جی ڈی پی ہم ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے الیکشنز میں آنے سے گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ میرا خیال ہے 2.8% سے آگے نہیں بڑھ سکی بات.
اور 4% تو بڑے دور کی بات ہے، 2.8% سے بھی نیچے ہے میرا خیال ہے، جو ابھی تک وہ پرومس فلفل نہیں کر سکے. اور شاید اگر اس کو انالائز کیا جائے تو شاید ڈیفینس بجٹ اتنا بڑی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب. جی سر، ویلکم. تھینک یو، شکریہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایجوکیشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کس طرح ایک تو ترجیح دیں تعلیمی شعبے کو، اور روڈ سسٹم سے ہم کس طرح ہٹیں؟ اس پر اگر صرف رقم خرچ کی گئی تو وہ ناکافی ہے، کیونکہ گزشتہ سالوں میں ہم نے اس کے اوپر بہت سارا پیسہ پھینکا ہے. یہ ایک بالٹی کی طرح ہے جس میں چھید ہے، اس میں آپ جتنا پانی بھرتے ہیں وہ رشتہ چلا جاتا ہے. ٹھیک. بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کا مقصد نہیں سمجھا ہے، اور مقصد تعلیم کا ہونا چاہیے دماغ کھولنا. جب تک ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے اور جب تک ہمارے ہاں رٹے کی تعلیم چلتی ہے تو اس چیز سے ہمیں نجات ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو گزشتہ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بہتر کتابیں چھاپتے ہیں، ہم نے بہت سارے اسکول کھولے ہیں، کالج کھولے ہیں، یونیورسٹیاں کھولی ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اب تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ بنیادی طور پر تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ایک فرد کو سوچنے پر اکساتی ہے، مجبور کرتی ہے. یہ کوئی حقائق کا ڈھیر ہے جسے صرف یاد کرنے کی ضرورت ہے. پرویز ہود بھائی صاحب، یہ فرمائیے گا، ایک سوال ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کے آنے سے پہلے یہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے یہ سوال کریں کہ ایجوکیشن ترجیح کیوں نہیں ہے؟ کیا سوشل پولیٹیکل ریزنز ہیں؟ ابھی تک ہماری ترجیح کیوں نہیں بن سکی؟ اس لیے کہ ہم جدیدیت کو تو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جدیدیت جب آپ قبول کریں گے جس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور جو نئی تحقیق ہے، جو نیا علم ہے، جو سائنس کی اسے ہمیں فوقیت دینی ہے. اور روایت اگرچہ ہر معاشرے کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عنصر ہوتا ہے، لیکن ہم نے روایت کو فوقیت دی ہے، پرانے رسم و رواج، پرانی سوچ کو ہم نے ترجیح دی ہے. لہذا یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے جو ہمارے سماج کے اندر رچ بس گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو تعلیم ہمارے ہاں دی جاتی ہے بچوں کو، سب سے پہلے رٹوانے کی ہوتی ہے. یہ حفظ کرو اور پھر اس کو بوقت ضرورت اگل دو. یہ نہیں کہ اس تعلیم سے وہ آگے بڑھے دنیاوی طور پر. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی سطح پہ کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں، کوئی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم ہو رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کی، کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے؟ ہاں، روشنی کی کرنیں مجھے بہت سی نظر آتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بہترین قسم کا علم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور سائنس کا مواد جو ہے وہ اب ہر ایک کو میسر ہے. لیکن اس سے استفادہ کرنے والے اب بھی بہت کم ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہیں، لیکن بہت کم ہیں. تو ان کی تعداد جب بڑھے گی تو ہم ہم کہہ سکیں گے کہ یہاں پر تعلیم بہتر ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.